ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دارالسلام، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈی زیڈ، یعنی دارالسلام زروبی چینل۔ پیارے پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد، کیونکہ اس ویلاگ میں کل کی بات بھی کروں گا، کیونکہ یہ ویلاگ میں نے کل بنائی ہوئی تھی، لیکن میرا طبیعت تھوڑا خراب تھا، اس لیے یہ میں نے ریکارڈ نہیں کی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ پچھلے ہفتوں سے جو ہے نا 13 پارٹیاں یا جو چھوٹا پارٹیاں ہیں وہ لوگوں کو پے در پہ بری خبریں مل رہی ہے۔ کبھی میلو کو لوگ میلو کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کبھی لڑکے اور لڑکا لڑکے سے شادی اور لڑکی لڑکی سے شادی کرنے کا وہ جو ہے نا پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے۔ اسلام آباد میں ایک نئی ڈرامہ شروع ہو چکی ہے، اور رانا عزیز صاحب جو بہت ہی ایک منچے ہوئے رائٹر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت زبردست لکھنے کا مہارت رکھتے ہیں۔ دوسرے اس کی یعنی تقریباً 70% جو باتیں ہوتی ہیں عمران خان کی طرح، عمران ریاض خان کی طرح، وہ تقریباً زیادہ تر درست ہوتی ہے۔ تو رانا عظیم صاحب کے ساتھ جو ہے نا ایک واقعہ پیش ہوا کہ اس کی گاڑی کو ہٹ کر دیا گیا۔ پہلے تو اس کو جو ہے نا دھمکیاں مل رہی تھی، لیکن کل ان لوگوں نے ایک بہت یعنی بے ضمیروں والا کام کیا کہ ایسے آدمی کو جو نا اس کی گاڑی کو ہٹ کرنا، اس کو ڈرانا، یہ کدھر کی جو ہے نا بہادری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میلو کے لیے ابھی جو ہے نا ایک اور غم کی خبر ہے، اور وہ ہے کہ کے پی کے میں یہ لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ تو بدماش لوگ ہیں، کبھی کسی کو بولتے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں شمولیت اختیار کرو، کبھی کسی کو بولتے ہیں کہ تم عمران خان کے خلاف جو ہے نا باتیں کرو، یعنی کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور پھر چھوٹے سے ایک بیٹھک میں چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ میں خود ایک قبائلی علاقے سے ہوں، اور ہم لوگ کو معلوم ہے کہ جرگہ کیا ہوتا ہے۔ جرگہ میں 30-40 آدمی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا اگر چھوٹا سا جرگہ بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی 50-100 آدمیوں سے جو ہے نا زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ 10-20-30 آدمی جو ہے نا ایک بیٹھک میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے تحریک انصاف چھوڑ دیا ہے اور اے این پی میں شمولیت اختیار کی ہوئی۔ اے این پی کا یعنی کردار کیا ہے؟ اے این پی نے کون سی کارکردگی کی ہوئی کہ لوگ جو ہے نا یہی جماعت چھوڑ کے جو ہے نا اس کے پاس چلے جائیں گے؟ نیشنل پارٹی کے لیے ایک غم کی خبر یہ ہے کہ اس کا ایک دیرینہ ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ وکٹ کوئی معمولی وکٹ نہیں ہے، اور اس شخص کا نام خورشید خان ہے، جو کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہ اس کا ایک سینئر ساتھی ہے۔ خورشید خان نے 20 سالہ رفاقت کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ خورشید خان نے 2018 میں نیشنل پارٹی سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، یعنی صوبائی اسمبلی کا جو انتخابات تھا وہ لڑا ہوا ہے صوبائی اسمبلی کا نیشنل پارٹی کی طرف سے۔ خورشید خان ایک جانا پہچانا نام ہے، اور یہ خٹک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔
اور یہ کوئی ایسا معمولی شخص نہیں ہے کہ یار چلو جو نا ایک آدمی کو بات کر کے جو نا آپ میرے پارٹی میں آ جاؤ، چلو اوکے وہ آ گیا۔ خورشید خان خورشید خان خٹک وہ آدمی ہے کہ یہ پارٹی کا پارلیمانی بورڈ کا ممبر تھا، یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا بورڈ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوتا ہے، اور صوبائی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تھے، یعنی رہ چکے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی وکٹ نہیں ہے کہ چلو جو ہے یار کسی کو بیٹ پکڑنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ بولڈ ہو جاتا ہے بس خلاص، یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ بورڈ کے ممبر تھے اور جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ایم علی خان ابھی جو ہے نا، ایم علی خان تو اس کو کہنا جو ہے نا یعنی اپنے آپ کو بھی عزتی کرنی ہوگی۔ ملو خان ابھی جو ہے نا آپے سے باہر ہے، اور کچھ نہ کچھ بگ جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا گالیاں دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کا خود کا کوئی ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ دبئی میں ایک ایئرپورٹ روڈ پہ جو ہے نا ایک چھوٹے سے ویلے میں رہتا تھا اور ادھر بڑا ہو گیا ہے۔ یہ ببلو چبلو سا تھا، باپ یا اس کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے اس کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ وہی ببلو ہے کہ آج ایک عظیم لیڈر پہ جو ہے نا تہمتیں لگاتے، گالیاں دیتے، اور سیاست میں یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہے۔ سیاست کرو، نڈر ہو کے جو نا لڑو، جس طرح دوسرے لوگ لڑتے ہیں، لڑو، جیت کے آ جاؤ ویلکم، نہیں جیتو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کے پی کے میں تو لوگ ایمن ولی کو میلو کے نام سے جانتے تھے، لیکن جب سے اس پہ عمران خان کا ٹپا لگا ہوا ہے تو ابھی پاکستان اور پاکستان کے باہر کے لوگ جو ہے نا ابھی میلو کو یعنی زبردست پہچانتے ہیں۔ اس کی پہچان میں جو ہے نا ایک نمایاں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ عمران خان ایک برانڈ ہے، اور عمران خان کے برانڈ کا جس پہ ٹپا لگ جاتا ہے تو پھر وہ مشہور نہیں ہوتا ہے، پھر وہ ایک برانڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میلو کا ایک برانڈ اس پہ لگا ہوا ہے، اور میلو برانڈ ایک نیا برانڈ نکلا ہوا ہے ابھی۔ کئی دنوں سے جو ہے نا کراچی سے اور دوسری جگہوں سے جو بھی کنٹینر آتے تھے تو وہ اسلام آباد میں جو ہے نا اس کو اکٹھا کرتے تھے، اور وہی جو ہے نا ادھر سے کنٹینروں کی چار دیواری بناتے تھے۔ لیکن آج ایک اچھی بات یہ ہو گئی، یہ میری ولاگ پہ نہیں تھا لیکن میں آفٹر نون میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور خاص کر یہ دیکھ رہا تھا کہ آج یعنی خان صاحب پہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بولا ہوا تھا کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک مفکر ہے، وہ ایک برانڈ ہے، وہ ایک وکیل ہے، اور وہ ایک بیرسٹر ہے۔ وہ ایسا للو پنجو جو ہے نا جس طرح چیری بلاسم اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہے، جو صرف کھاتا پیتا ہے اور جو ہے نا چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے۔ نہیں، ماشاءاللہ اس کا ایک ویژن ہے، اور اس کا ایک ذہن ہے، جو کہ لوگ اس کو جو ہے نا اسی سے پہچانتے ہیں، اور اسی لیے لوگ اس کا عزت کرتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب پہ جو ہے نا یعنی ایک کیس تھا، آ، ایک لیڈیز جج کا، آ، توہین عدالت کا۔ تو یہ لوگ بہت خوش تھے کہ چلو یار آج عمران خان آ جائے گا، اور یہی کنٹینروں میں جو ہے نا لوگ تو آ نہیں سکتے، تو اسی کنٹینروں کے پیچھے پیچھے جو ہے نا اس کو آ، اس پہ کیس ثابت ہو جائے گا، اور ہم لوگ اٹھا کے جو ہے نا کدھر
لے کے جائیں گے. لیکن ایک عظیم لیڈر ہے، جب آیا تو بہت زبردست طریقے سے، ایک دبنگ طریقے سے، جس طرح ایک ہیرو آتا ہے آ، عدالت میں آئے. جس طرح شہباز شریف، نواز شریف عدالت سے ڈرتا نہیں ہے، ماشاءاللہ سینہ تان کے آ گئے اور نزدیک بیٹھ گئے روسٹر کے سامنے. اور باقاعدہ پچھلی مرتبہ بھی جج صاحب کو کہا ہوا تھا کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے، لیکن پچھلی مرتبہ اجازت نہیں دی ہوئی تھی. آج جب اس کو اجازت مل گیا تو لوگ صرف چکے لگاتے اور اس نے آٹا لگا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ صرف وکٹیں لیتے اور اس نے ایک بال پہ تینوں کے تینوں وکٹ توڑ دیے. جب عدالت میں پیش ہو گیا تو اور اجازت ملنے پر جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب، اگر آپ لوگ کہتے کہ میں نے توہین عدالت کی ہے، عورت کو بات کرنے سے یا ڈرانے سے، تو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی جج کو یا کسی بھی ادارے کو دمکاؤں، دباؤں، اس پہ پریشرائز کروں. ایسی بات نہیں ہے. میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں اس کو دھمکی دے دوں یا کوئی یعنی غیر معمولی بات کروں. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دھمکی دی ہوئی تو میں اپنے بات سے جو ہے نا خود ہی یعنی میں معافی چاہتا ہوں، چاہے وہ میں اسی عدالت میں ہو یا اس عورت جج سے ہو. میں معافی مانگ سکتا ہوں. اس میں کوئی جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے کہ میں معافی نہ مانگوں. میں اس عدالت سے بھی اور جو عورت جج ہے اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک دبنگ انداز میں کہا کہ میری سیاست میں دیکھے کہ کتنے سال میں نے سیاست کی ہوئی ہے، میں نے کوئی بھی اپنے اداروں کے خلاف ایسی بات نہیں کی ہوئی ہے کہ جس سے میرے اداروں کے بے عزتی ہو جائے. میں ہر ایک ادارے کا احترام کرتا ہوں اور مکمل احترام کرتا ہوں. تو اس پہ جج صاحب نے خوشی ہو کر اور اسمائل کر کے عمران خان کو بتایا کہ ہم لوگوں کو آپ سے یہی امید تھی اور آپ نے ایک بڑا پن کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو بیان دیا ہوا ہے یہ آپ کا ایک بڑا پن ہے. یعنی اس سے آپ کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، اس سے آپ کا عزت میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور آپ نے ایک بڑا پن کیا کہ ایسا جواب دے دیا. اور آج آپ پر جرم عائد نہیں ہو سکتی ہے اور آپ بائی ریٹن لکھ کے یعنی ایک ہفتے بعد یہ کورٹ میں رجسٹر کروائے. تو جو 13 پارٹیاں تھیں اور جو للے لولے تھے، جس کو جو ہے نا مٹائی پہلے کھاتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ میٹنگ کرتے ہیں، تو آج یہ بہت سی مٹھائیاں جو ہے نا پھر ان کے گھروں میں خراب ہو گئی اور جس نے پہلے سے کھائی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے وہ میٹنگ پھر شروع کر دیا ہوا ہے. تو عمران خان پہ الحمدللہ یہ کیس بھی یعنی تقریباً نہیں کے برابر ہے ابھی، اور یہ کیس بھی خارج ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنٹینر ہے جو ان لوگوں نے بیچاروں نے اتنی جمع کی ہوئی تھی فضول ہو گیا، اور ابھی وہ کنٹینر والے بھی کنٹینر ادھر سے لے کے جائیں گے. اور جب اگلے ہفتے انشاءاللہ عمران خان پھر کورٹ میں بائی ریٹن جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد شاید جو ہے نا یا اسی ٹائم کوئی اعلان ہو جائے لانگ مارچ کا. اور ابھی عمران خان ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں. ابھی عمران خان یہ جو 13 پارٹیاں ہیں ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں. اس سے وہ لسی کا
اس سے توہین رسالت کا، اور اس سے یہ جو لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، اس سب کا جواب مانگے گا۔ اور جتنی بھی تکلیفیں تھی تو الحمدللہ ابھی تک عمران خان نے بہت زبردست اور بہت اوپنلی وہ تقریباً یعنی 99% تک وہ جیت چکا ہے۔ اور یہ لوگ جس کے کاندھے پہ جو ہے نا بندوقیں رکھ کے جو ہے نا آئے ہوئے تھے، تو ابھی وہ لوگ بھی ان لوگوں سے پیچھے ہو گئے ہیں، اور ابھی ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ بھائی ابھی بائے بائے اور ٹاٹا کا وقت آ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 1 مہینہ 2 مہینہ بہت ہی یعنی زبردست ہوں گے، اور اسی میں معلوم پڑے گا کہ کبھی یہ امپورٹنٹ چیری بلاسم کا جانا ہے اور کبھی نیا الیکشن ہونا ہے۔ تو الحمدللہ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو سابقہ تھا عمران خان صاحب، وہ اس کیس میں تقریباً بری ہو چکا ہے، اور اس پہ بہت سے بیرسٹروں نے اور بہت سے قانون دانوں نے بات کی ہوئی ہے کہ عمران خان نے ایسا چکا لگایا ہوا ہے کہ ابھی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بال کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے۔ کیونکہ اسی کیس میں پہلے سے جو ہے نا دہشت گردی کے جو دفعات تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے، اور ابھی یہ تقریباً یعنی یہ کیس بھی تقریباً ختم ہونے کا ہے۔ دوسری ایک شرم والی بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے یعنی یہ جو توہین رسالت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ جو ووٹنگ ہوئی تھی پہلے، تو سلیم اب میں تو صحافی اس کو نہیں بول سکتا ہوں، سلیم 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 صفاپی ہے، تو اس کو جو ہے نا اس کو بھی جھٹکے شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی ایک نیا منطق شروع ہو چکا ہے۔ نیا منطق یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی این جیز آتے ہیں اور ادھر سے معلوم نہیں کون کون سا قانون پاس کر لیتے ہیں، اور وہ قانون جو ہے نا یعنی وہ قانون معلوم نہیں کیسے پاس ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ یہ تو ہم لوگوں سے کوئی کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے اور یہ قانون پاس ہو گیا ہے۔ تو میں تو فضل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہاتھی کے کان میں سویا ہوا تھا کہ قانون آ گیا، قانون پہ سائن بھی ہو گیا، اور قانون ابھی جو ہے نا یعنی سینٹ میں بھی چلا گیا ہے، اور آپ لوگ کو ابھی پتہ ہو گیا کہ آپ لوگ یعنی کہتے ہیں کہ یہ این جی اوز نے پاس کیا ہوا ہے۔ یعنی پھر یہ آپ لوگ پھر اس اسمبلی میں کیسے بیٹھے ہوئے ہو کہ بیٹے آپ لوگ ہوئے، آپ لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہو اور آپ کا قانون جو ہے نا این جی اوز پاس کرتے ہیں؟ اسی کا تو یہی مطلب ہے کہ بھائی آپ لوگ امپورٹنٹ لوگ ہو، آپ کو لایا گیا ہوا ہے، اسی لیے آپ لوگ کو خبر نہیں ہوتا ہے اور قانون پاس ہو جاتا ہے۔ تو پھر تو آپ لوگ ایسا کرو کہ اسی اسمبلی سے نکل جاؤ، اور یا مانو کہ بھائی ہاں ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے، جو لوگ جو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے تو کر دے۔ یعنی اسمبلی میں صرف ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے، باقی جو 85-86% لوگ ہیں سب نے اس پہ دستخط کیا ہوا ہے، اور سب شرابی کبابی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، کیا قانون آیا ہوا تھا اور کیا پاس ہو گیا ہے۔ تو شرم کی بات ہے اور لعنت ہے ایسے اسمبلی پہ اور ایسے لوگوں پہ جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا قانون ہے اور کون پاس کر رہا ہے۔ یہ بے شرم تو اس اسمبلی کے اہل ہی نہیں ہے
کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قانون کدھر سے آیا اور کدھر پاس ہو گیا. کیسے جو نا پاکستان میرا ملک ہے، میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور این جی اوز آ کے جو ہے نا میرا قانون پاس کریں گے؟ کیسے شرم والی بات ہے کہ یہ لوگ بہت یعنی پراؤڈلی یہ بات کرتے کہ ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہے، اور این جی اوز آ کے جو ہے نا قانون پاس کر لیتے. یہ تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یار عمران خان قادیانی ہے، عمران خان اسرائیل کا آدمی ہے، تو پھر عمران خان کے دور میں جو ہے نا اسرائیل کو کیوں نہیں مانا گیا؟ پھر وہی قادیانی کے دور میں جو ہے نا قادیانیوں کو کیوں نہیں مانا گیا؟ حالانکہ ابھی آپ لوگ کہتے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہے، ہمارے یہ ہے، ہمارے وہ ہے. قادیانیوں کے مسجد ہے، ہمارے بھی مسجد ہے. پھر تو کل کو آپ یہ لوگ یہ بھی بولیں کہ بھائی قادیانیوں کا بھی جو ہے نا پیغمبر ہے، ہمارا بھی پیغمبر ہے. وہ لوگ تو سرے سے مسلمان نہیں ہے، پھر آپ لوگ کس طرح کہتے ہو؟ تو یہ قانون عمران خان جو یہ لوگ کبھی جو ہے نا قادیانیوں سے مشابہت دیتے ہیں، کبھی اسرائیل سے جو ہے نا مشابہت دیتے ہیں، تو اسی کے دور میں تو اسلام کے لیے کام ہو گئے، ایمل یونیورسٹی جیسی قائم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ سرچ کرنا جو ہے نا یہ یونیورسٹی بن گئی، یہ ایک ادارہ بن گیا. ایک آدمی کو جو ہے نا یعنی جب بچہ ہوتا ہے اس کو 11 12 کلاس تک جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جتنی بھی جو ہے نا یعنی وہ جو ہے نا یعنی پاس کرنا ہوگا، وہ قانون پاس ہو گیا ہے. آپ کے نصاب میں جو ہے نا قرآن پاک کو جو ہے نا لازمی قرار کر دیا ہے، وہ پاس ہو گیا. تو پھر یہودی مسلمانوں والا کام کرتے اور مسلمان پھر یہودیوں والا کام کرتے، تو پھر تو اس سے اچھا ہے کہ وہ یہودی آ جائے اور مسلمانوں کا کام کرے. میں آج عمران خان کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور رانا عظیم صاحب سے جو ہے نا اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو حق کے لیے لکھتے ہیں اس کے لیے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جدھر بھی وہ رہے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے. یہی لوگ تھے جس کو چیری بلاسم کہتے ہیں، یہ انگلینڈ میں چلا گیا، ادھر کیا کر رہا تھا؟ جو ملکہ بیچاری مر گئی وہ تو مر گئی، اس کے لسٹ میں آپ لوگ یہ نہیں تھے کہ آپ لوگ کو مدعو ان لوگوں نے نہیں کیا ہوا ہے، ان کے لسٹ میں آپ لوگ کا نام نہیں ہے، آنے والوں کے لسٹ میں آپ لوگ کا نام نہیں ہے. اور آپ کیا منہ جو ہے نا جس طرح یہ کاؤ بوائے کا کیپ پہن کے جو ہے نا آپ انگلینڈ میں جو ہے نا چلے گئے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یعنی آپ شامل ہو گئے، کیا ضرورت کیا تھی؟ آپ کے ملک میں لوگ جو ہے نا یعنی بھوک سے مر رہے، پیاس سے مر رہے، سیلاب سے مر رہے، اور آپ ادھر گئے. اور پھر ادھر ایک ہوٹل ہے جس کا 3,000 سے کمرہ شروع ہو کے $10,000 تک اس کا یعنی قیمت ہے، آپ اس میں ٹھہرتے ہو. تو کیوں؟ شہزادے ہو یا آپ قابل آدمی ہو؟ یہی انگلینڈ میں اور یہی امریکہ میں عمران خان جاتا ہے اور اپنے جو سفارت خانہ ہے ادھر قیام کرتا ہے، اپنے ملک کا پیسہ بچاتے، اور آپ لوگ دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا یہی پاکستان کو کھاتے ہو. تو شرم کرو تھوڑی. یہی پیسہ جو ہے نا اپنے غریب ملک پہ لگاتے تھے، اپنے غریب بچوں پہ لگاتے تھے جو ابھی بے آسرا ہے، بے سہارا ہے، سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہی پیسہ ان کا کام آ سکتا تھا، لیکن شرم تو آپ لوگوں کو ہے ہی نہیں ہے. اللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اس پاکستان کو پاک کرے. آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.